و اسیرا، وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ یا کھانے کی ضرورت اور محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ ایک طالب علم صحابہ صفہ میں سے، تازہ باتیں ان کی میں نے پڑھی ہیں، وہی ایک دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ صفہ میں شامل ہیں، اور عام نہ تصور یہ ہے کہ یہ غریب مسکین اور فارغ رہنے والے وہاں ہوتے تھے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، یہاں ٹھہر جاتے تھے، دین سیکھتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جو ذمہ داری لگاتے وہ ذمہ داری پوری کرتے، تاکہ اگر جہاد و قتال کے لیے کوئی دستہ تشکیل دینا ہے تو جس کو کہہ دیا ہے، جس کا نام درج ہو گیا اس دستے میں، بس انہوں نے جانا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی صورتحال تھی، اگرچہ یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دیر بعد ہے، غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے موقع پہ یہ تشریف لائے تھے، لیکن ذمہ داری جو بھی ملتی تھی وہ پوری کرتے تھے۔ اصل سب سے بڑا شوق ان کو حدیث سننے اور یاد کرنے کا تھا، وہ آپ جانتے ہی ہیں، بہت شوق تھا اور بڑے شوق اور محنت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، اور یہ بندے کی بہت بڑی سعادت ہے کہ بندے کی دلچسپی جو ہے وہ احادیث نبویہ کے ساتھ ہو، قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی، محبت، پیار، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، اس کے ساتھ محبت، دلچسپی وہ اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور باقاعدہ اس کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، یہ بات مسلم ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے نا، وہ چونکہ زیادہ تفصیلات احادیث کے اندر آ رہی ہیں، اس لحاظ سے پھر احادیث کے حوالے سے دلچسپی وہ سمجھو کہ بالتفصیل دین سیکھنے کے ساتھ آدمی کی دلچسپی، تو ان کی بڑی دلچسپی ہوتی تھی اور فکر بھی ہوتی تھی، ذمہ داری جو مل جاتی وہ کرتے بھی، ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ رمضان میں فطرانہ کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ شیطان جو ہے وہ 3 دن آتا رہا، اس کو پکڑتے رہے اور چھوڑتے رہے، اور آخری دفعہ اس نے آیت الکرسی کا بتایا، فضیلت بتائی، وہاں بھی وہ شوق ہی تھا کہ چلو اس نے دین کی بات، اچھی بات بتا دی ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ طالب علم ہے صفہ کے، اور یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے نا، جس میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جو غلام اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو حدیث بیان کر کے کہتے ہیں، اگر جہاد کا معاملہ نہ ہوتا، جو غلام آدمی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اگر حج کا مسئلہ نہ ہوتا، جو آدمی اپنی مرضی کے ساتھ، غلام مرضی کے ساتھ حج نہیں کر سکتا، وَبِرُّ أُمِّي، اور میری ماں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہ ہوتا، ظاہر ہے وہ یہ کام بھی غلام آدمی آزادی کے ساتھ
والدین کی خدمت نہیں کر سکتا ہے. کہتے یہ 3 چیزیں نہ ہوتی، جس سے میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری ان کو جو دی جاتی تھی ان طالب علموں کو، وہ ذمہ داری پوری کرتے تھے. جہاد کا خصوصی طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تذکرہ کیا ہے. تو یہ ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ ہیں. دین کا شوق اور محبت، اس کے لیے محنت اور کوشش، جد و جہد، دن رات ایک کرنا، یہ صحیح طالب علموں کا مشن ہے. اور یہ اصحاب صفہ کا جو طالب علم ہے، اس نے اپنا وہ وقت جو ہے نا، وہ سارا کا سارا اس کام پہ لگایا ہوا تھا. کوئی فکر نہیں ہے. انصار کو اپنے کھیتوں میں جانے کی فکر، مہاجرین کو بازاروں میں جانے کی فکر، اور ابو ہریرہ کو فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر احادیث سننے اور یاد کرنے اور یاد رکھنے کی فکر. یہ ان کا طرز عمل تھا. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے ہاں صورتحال کافی بدلی ہوئی ہے، پر اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ذہن میں بات بٹھا دے، تو پھر اصل مشن کی آدمی کو فکر ہوتی ہے. تو بسا اوقات بھوک لگ جاتی، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر گر جاتے. سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ کوئی دیوانہ نیچے گرا ہوا ہے، جبکہ کہتے ہیں مسئلہ میرا صرف بھوک کا ہی ہوتا تھا اور وہ نہیں ہوتا تھا. بسا اوقات مجبور ہو کر خودداری بھی بڑی زبردست قسم کی، کسی سے مانگنا نہیں ہے، کوئی ظاہری وسائل بھی نہیں ہے، لیکن سوال نہیں. قرآن مجید کی آیت بعض دفعہ نا ساتھیوں کو اس کا مطلب پوچھتے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ بعض آیت کا مطلب بیان کر چلے جاتے. کہتے جعفر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بڑے زبردست تھے، بس وہ بھی ساتھ لے جاتے. اچھا ان کے بھی وسائل گھر لے گئے ہیں تو کیا ہے، گھر کچھ نہیں ہے نا، تو چمڑے کے کوئی برتن چلتے تھے گھی رکھنے کے لیے، کچھ شہد وغیرہ رکھنے کے لیے. اچھا اس میں بھی کچھ نہیں، اس کو پھاڑ کرنا جو اس کے اندر ہوتا نا، کہتے ہم کو چاٹ لیتے کھا لیتے، بس اس کے ساتھ ہی گزارا ہو جاتا. تو کہتے یہ بہت مسکینوں کے حوالے سے، کھانا کھلانے کے حوالے سے بہت اچھا. جس نے اچھا سلوک کیا ہے وہ آدمی کو یاد رہتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں پتہ چلا تو کہتے ہمیں تو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نہ وہ آیت پوچھ رہے ہیں. ہمیں اگر سمجھ آ جاتی کہ یہ ابو ہریرہ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی تو ہم آپ کو ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے. ہمیں یہ پسند تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن مطلب پوچھ لیا آیت کا، تو آپ سمجھ کے کہتے آ جاؤ ساتھ آ. گھر گئے تو یہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں. گھر میں کیا ہے، ایک دودھ کا پیالہ، ظاہر بات ہے کہ آیا ہوا ہے. وہ جانور تو آپ نے کو نہیں نہ رکھے ہوئے تھے اپنے دودھ والے لوگ، بس وہ اس طرح کا تحفہ وغیرہ دودھ کا بھیج دیتے. تو پیالہ دودھ کا آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہ بلا لو، سارے صفہ والوں کو بلا لو. مشہور بات ہے کہ بلا لائے. کہتے میں اندر ہی سوچ رہا تھا کہ بھوک لگی ہوئی تھی اور ایک پیالہ ہے اور سارے جو ہے ساتھی کو کیا مجھے کیا ملنا ہے. آپ نے فرمایا پلاؤ ان کو. پلا رہے ہیں، بات انہیں ناخواستہ ہی لگتا ہے. ہاں جی، تو ذمہ داری ہے. اور یہ بات میں نے کی بھی ہے، یہ خطبے میں نے بات سنائی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اصل میں نا ان کے ہاں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بات ماننے کا نا عزم تھا. انہوں نے یہ بات پلے باندھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا نا، بس وہ کرنا ہی کرنا ہے. سب نے دودھ پی لیا ہے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیو. انہیں پیا، پھر پیو، خوب سیر ہو کر کرنے دیے. تو نیچے گنجائش ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا.
سب کا جی سیرت النبی کے جلسے سنیں گے آپ ماشاءاللہ. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت اور فکر. اشارہ تو ایک سے ابھی نے کیا ہے نا، لیکن سب کا ہی خیال رکھا ہے، سب کو وہ دودھ پلایا اور آخر میں پیا. تو بہرحال یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن سے احادیث صحابہ میں سب سے زیادہ مروی ہے. میں نے پہلے تھوڑا سا لفظ بولا ہے کہ یاد کرنے کی بھی فکر، احادیث تحمل حدیث کی بھی فکر، اور پھر یاد رکھنے کی بھی فکر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ شکوہ بھی کیا کہ حدیثیں آپ کی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مخصوص انداز میں دعا کی، کہتے بس اس کے بعد میں پھر کوئی حدیث بھولا نہیں، اعزاز مل گیا. وہ شوق جو پیار تھا نا حدیث کے ساتھ، اور پھر وہ بھولنے کی فکر ہوتی تھی، وہ فکر بھی دور ہو گئی. تو بہرحال حدیث کے ساتھ دلچسپی وہ اللہ کے بندوں کا اور صحیح طالب علم کو کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.